إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد तमाम किस्म की तारीफ़ हम्द व सना किबरियाई व बराई अज़मत व जलाल अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन मालिक अर्ज़ व समा के लिए है और दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया कराम पर बिलखुसूस अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے دین میں غلو کرنا۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث کے اندر امت محمدیہ کے بہت ساری خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ایک معتدل اور متوسط امت ہے، جس کا دین وسط ہے، جس کے اندر افراط اور تفریط نہیں ہے۔ یہ امت نہ تو کسی عمل میں حد سے تجاوز کرتی ہے اور نہ ہی کسی عمل میں کمی کرتی ہے۔ یعنی اس امت کے اندر یہودیت کی طرح تشدد نہیں ہے اور نصرانیت کی طرح حد سے تجاوز نہیں ہے، بلکہ یہ امت توسط اور اعتدال کی روشنی اختیار کرتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی طرح اے مسلمان ایک معتدل اور بہترین امت بنایا ہے، لہذا اس امت کے تمام افراد پر، اس امت کے ماننے والے تمام یہ لازم ہے کہ وہ اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے عبادات، اپنے معاملات، اپنے اخلاق و کردار میں اعتدال کی روشنی، اعتدال کی راہ پائے اور افراط و تفریط سے اجتناب کرے، دین کے اندر کمی اور بیشی سے اجتناب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص افراط اور تفریط سے اجتناب کرتا ہے، جو شخص دین میں کمی اور بیشی سے اجتناب کرتا ہے، اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی بشارت سنائی ہے۔ جیسا کہ ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت سنا دی ہے، یعنی یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آواز کی گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا اور اسلام کے متعلق پوچھنے لگا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 صلوات فی یومی و لیلتی، کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہے۔ اس شخص نے پھر کہا کیا اس کے علاوہ کوئی نماز فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں، اگر تم البتہ نفلی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے بھی فرض ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی روزہ فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں، البتہ تم نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی زکوٰۃ فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں، اگر تم اپنی طور پر خرچ کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو۔ پھر وہ شخص پیٹ پھیر کر یا کہتے ہوئے چلا گیا لا واللہ لا ازید ولا انقص، کہ اللہ کی قسم میں نہ اس میں زیادہ کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلح ان صدق، کہ واقعتاً اگر یہ سچا ہے، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس حدیث سے بات ثابت ہے کہ مسلمان دین کے اندر کمی اور بیشی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شخص کو کامیابی کی جو بشارت دی ہے کیا ہے کہ اگر وہ افراط و تفریط سے اجتناب کرے گا، اگر وہ دین کے اندر کمی اور بیشی سے اجتناب کرے گا تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا کامیابی کے حصول کے لیے، جنت کے حصول کے لیے افراط و تفریط سے اجتناب کرنا، اسی طرح دین میں کمی اور بیشی سے اجتناب کرتے ہوئے اعتدال اور توسل کی راہ اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے غلو۔ غلو کا کیا معنی ہے؟ غلو کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، اور اکثر اہل لغت نے یہی معنی ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ المناظر رحمہ اللہ کہتے ہیں الغلو مجاوزۃ الحد، کہ غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو، اور الغلو فی الدین، اور دین میں غلو کرنے کا مطلب یہ ہے التشدد التسلب فیہ حتی متجاوزۃ الحد، کہ دین میں غلو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سختی کرنا اور تشدد کرنا، یہاں تک کہ حد سے تجاوز کر جانا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر غلو کرنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ دین میں غلو کرنے سے بچتے رہو، دین کے اندر حد سے تجاوز کرنے سے بچتے رہو، اس لیے کہ تم سے پہلے والے لوگ، تم سے پہلے والی امت دین میں غلو کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ یعنی اگر اس امت کے لوگ بھی دین کے اندر غلو کریں گے، افراط اور تفریط سے اجتناب نہیں کریں گے، دین کے اندر کمی اور بیشی کریں گے، تو یہ امت بھی ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ محترم سامعین، غلو کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے چند اہم صورتیں اور ان کے شرعی حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز انبیاء اور صالحین اور پیر اور بزرگوں میں غلو کرنا، جیسا کہ یہود و نصارہ انبیاء میں غلو کیا کرتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہودی ہے وہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مسیح جو ہے یعنی نصارہ جو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یعنی اللہ کا بیٹا قرار دینا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا اور ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا دین کے اندر غلو ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر اس عقیدے کی تردید کی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے بیہودہ باتیں اور بھاری گناہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے رحمان کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور جب یہ لوگ یہ بات کر کر بہت بھاری گناہ کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ لوگ رحمان کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رحمان کے پاس بیٹا ہے، اور رحمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی شخص کو اپنا بیٹا بنا لے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا قرار دینا اللہ رب العالمین کے اوپر تہمت لگانا ہے، اور اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اہل کتاب کو قرآن کریم کے اندر منع کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے اہل کتاب تم ناحق طور پر دین میں غلو کرنے سے بچو، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو خود گمراہ ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے ہیں اور راہ راست سے ہٹ چکے ہیں۔
اسی اللہ رب العالمین دوسرے ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاث انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب تم دین میں غلو کرنے سے بچو، اور عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور دین کے اندر تم عیسیٰ علیہ السلام صرف نبی ہی ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک کلمہ ہے جس کو انہوں نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک روح ہے۔ تو تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور تین معبود کے قائل نہ بنو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ رب العالمین اکیلا معبود ہے اور اس کا کوئی اولاد نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے مناسب نہیں کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کا اولاد ہو۔ میرے بھائیو، ان تمام آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو خصوصی طور پر دین میں غلو کرنے سے منع کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب انبیاء کے ساتھ ساتھ اولیاء کے اندر، پیر کے اندر، نیک لوگوں کے اندر، عابد کے اندر اور راہبوں کے اندر غلو کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے راہبوں اور اپنے عابدوں کو معبود بنا رکھا تھا، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہی معبود بنا رکھا تھا، جبکہ اللہ رب العالمین نے انہیں صرف اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میرے بھائیوں، اہل کتاب انبیاء کے اندر غلو کیا، صالحین کے اندر غلو کیے، پیر کے اندر غلو کیے، عابد کے اندر غلو کیے، اپنے راہبوں کے اندر غلو کیے، لیکن انہوں نے غلو کس اعتبار سے کیا؟ کیا وہ غلو اس اعتبار سے کر رہے ہیں یا اس طرح غلو کر رہے ہیں کہ جس طرح کہ آج کے مسلمان کر رہے ہیں؟ کیا اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک مسلمان آج جا کر کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کسی کے سامنے رکوع کرتے ہیں، کسی سے اولاد مانگتے ہیں؟ کیا انہوں نے اس طرح کا غلو کیا؟ اس کی وضاحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، وہ لوگ اپنے عابدوں، اپنے راہبوں میں ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ اس بات کو مانتے تھے کہ اگر ان کے راہب، ان کے عابد کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تو اس کو حلال تصور کرتے، اور اگر کسی چیز کو حرام کہہ دیتے تو اس چیز کو حرام۔ اگر کسی چیز کی دلیل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے اور کوئی شخص اپنی طرف سے اس کو حلال قرار دے اور کسی چیز کو حرام قرار دے اور لوگ اس کی پیروی کرے، لوگ اس کے پیچھے چلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس کی عبادت کر رہا ہے، وہ شخص اس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ جس طرح اہل کتاب نے انبیاء کے اندر غلو کیا، صالحین کے اندر غلو کیا، نیک لوگوں کے اندر غلو کیا، اسی طرح آج امت محمدیہ کے بہت سارے لوگ دین کے اندر غلو کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، نیک لوگوں کے تعریف میں، صالحین کے تعریف میں، پیر کے تعریف میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف میں حد سے تجاوز کرنے اور غلو کرنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت الیہود ابن مریم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرنا،
تم لوگ میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرنا، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں لوگ حد سے تجاوز کر گئے۔ میں تو محض اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا مالک تصور کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا اختیارات دے دینا جس کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، مثلا حاجت روا تصور کرنا، مشکل کشا تصور کرنا، غوث تصور کرنا، اس کے علاوہ نفع نقصان کا مالک تصور کرنا حرام ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حد سے تجاوز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ اے رسول آپ کہیے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ رسول آپ کہیے کہ میں خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس علم غیب ہے، اور اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لے آئے۔ اسی طرح رب العالمین سورہ انعام کے ارشاد فرماتا ہے قل لا املک قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے رسول آپ کہیے کہ میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ رب العالمین کا خزانہ ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں علم غیب جانتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو چیز میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی چیز کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے، لیکن بعض لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع اور نقصان کا مالک تصور کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو کہہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حد سے تجاوز کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غوث تھے، اور ایسا کہنا حرام ہے کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حد سے تجاوز ہے۔ میرے بھائیوں، آج بعض لوگ کے جب اشعار سنیں گے، جب وہ اپنے محفلوں کے اندر اشعار پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے اشعار کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کس قدر حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ بعض لوگ اشعار یوں پڑھتے ہیں کہ وہ جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر زمین پر اتر گیا ہے مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ، اس طرح کا اشعار پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ اشعار پڑھتے ہیں کہ نہ بندہ رہے گا نہ خدا رہے گا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا مصطفیٰ رہے گا، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا خوف ہے، ورنہ میں یہ کہہ دیتا کہ جو خدا تھا وہی اتر گیا ہے مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ کی تعریف کرتے ہوئے اس قدر اشعار پڑھتے ہیں کہ کعبہ کے عظمت کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن کعبہ کا بھی کعبہ ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے حد سے تجاوز اس طرح کرتے ہیں کہ سب تو جھکے ہیں کعبہ کے سامنے اور کعبہ جھکا ہے مدینہ کے سامنے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے اشعار پڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور مدینہ کے تعریف میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے تعریف میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اور یہ غلو کرتے ہیں جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہودیت اور نصرانیت کا عمل بتایا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ اپنی پیر اور بزرگوں میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، ان کی قبروں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں، ان سے نفع اور نقصان کا مالک تصور کرتے ہیں، ان کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کو عالم الغیب تصور کرتے ہیں، ان کو حاجت روا تصور کرتے ہیں، یعنی
ان کو اولاد دینے والے تصور کرتے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ انبیاء کی قبر کو مسجد بنانے سے بھی منع کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعنت اللہ الیہود والنصارى، اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے ہیں، ان کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول موت میں ہے اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کہ یہودوں پہ اللہ کی لعنت ہو، نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں یہودوں پہ اللہ کی لعنت ہو، کیوں نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو؟ آگے ارشاد فرمایا اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اس لیے کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ یعنی جو شخص اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لے اس پہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے ہیں جب کسی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانا جائز نہیں ہے تو کیا اس سے کسی کمتر شخص کی قبر کو مسجد بنانا، اس کے سامنے رکوع کرنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، ان سے نفع نقصان کا مالک تصور کرنا، ان کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا، ان کو حاجت روا تصور کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھے کہ بزرگ اور صالحین اور پیر میں غلو کی وجہ سے، ان کی تعریف میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے زمین پر شرک کی ابتدا ہوتی ہے اور ہوئی ہے، یعنی ہوتی بھی ہے اور ہوئی بھی ہے۔ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گرجا گھر کا تذکرہ کیا اور اس میں رکھی ہوئی تصویر کا تذکرہ کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ لوگ جب ان میں کوئی نیک لوگ فوت پا جاتے تو ان کی قبر کو مسجد بنا لیتے اور ان میں ان کی تصویر رکھ دیتے۔ پھر آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہوں گے، سب سے گھٹیا لوگ ہوں گے اور سب سے خراب لوگ ہوں گے۔ یعنی جو شخص اپنی انبیاء اور کسی صالحین اور پیر اور بزرگ کی قبر کو مسجد بنا لیتے ہیں وہ شخص کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین اور سب سے گھٹیا لوگ ہوں گے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ صالحین اور بزرگ کی تعریف میں دم دھڑلے سے غلو کرتے ہیں، ان کو اس چیز کا مالک تصور کر دیتے ہیں جس چیز کا مالک خود اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی ایک فارسی کے شاعر ہے، وہ شاعر کہتے ہیں، اس کا آخری مصرع یہ ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ لوگ رب کو عرش پر تلاش کر رہے ہیں جبکہ رب جو ہے وہ بھورے پاوا پیر کے پاس آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ان کے پیر کے پاس آ کر بیٹھ گئے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کا مقام ایک پیر سے بھی نیچے کر دیے وہ لوگ۔ اس قدر اپنے انبیاء اور اپنے صالحین کی تعریف میں حد سے تجاوز کرتے نعوذ باللہ۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، ان کو رب تک تصور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ ائمہ کے تعریف میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، ان کو معصوم عن الخطا تصور کرتے ہیں، ان کو انبیاء سے بھی زیادہ اونچا بلند دے دیتے ہیں۔ یہ سب دین کے اندر غلو ہے اور تعریف جو ہے وہ حد سے تجاوز ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ اسی طرح غلو کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اوپر سختی کر لے، یعنی خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے، اپنے جان کے اوپر مشقت ڈال دے۔ مثلا جیسے کوئی شخص طاقت رکھتا ہے کہ وہ پیسے دے کر حج کرنے جا سکتا ہے لیکن وہ لائک اور سبسکرائب کی وجہ سے پیدل حج کرنے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں جب ان کے گھر میں کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے اہلیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے بھائی اور بہن کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ قرض لے کے چوتھی مناتے ہیں، 10ویں مناتے ہیں، 20ویں مناتے ہیں اور 40ویں مناتے ہیں۔
یہ سب دین کے اندر غلو ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور وہ شخص آ کر کھڑا تھا اور وہ بیٹھنے سے گریز کر رہا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ ابو اسرائیل ہے، جنہوں نے یہ نظر مانی ہے کہ یہ کھڑے رہے گا، بیٹھے گا نہیں، اور نہ ہی سایہ میں جائے گا، دھوپ ہی میں کھڑا رہے گا، اور نہ ہی کسی سے بات کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مر فلیتکلم، انہیں حکم دو کہ یہ بات کرے اور جا کر سایہ میں جائے اور جا کر بیٹھ جائے اور اپنا روزہ مکمل کرے۔ یعنی دین کے اندر مشقت نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ رحمت اور آسانی کا دین ہے، دین کے اندر سہولت ہے، آسانی ہے، مشقت نہیں ہے۔ اور جو لوگ 40واں مناتے ہیں، 10ویں مناتے ہیں اور 4تھی مناتے ہیں، وہ لوگ یہ بات جان لے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یہ منائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا کا انتقال ہوا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جب صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر اس عمل کو ہم کر رہے ہیں اور اس کو دین کا نام دے رہے ہیں، تو کیا یہ دین میں ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا دین کے اندر غلو نہیں ہے؟ کہ یہ حد سے تجاوز نہیں ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت نہیں فرمائی ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ جو شخص کسی شخص کی پیروی کرے، یعنی کسی چیز کو وہ حلال کہہ دے اور اس کو وہ حلال مان لے، کسی چیز کو حرام کہہ دے اس کو حرام تصور کر لے اور اس کی پیروی کرے، تو گویا کہ وہ اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو اپنا معبود تصور کرتا ہے، اس کو اپنا رب تصور کرتا ہے؟ کیا یہ اس میں سے نہیں ہے؟ جب یہ اس میں سے ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس سے پرہیز کریں اور اس سے بچیں، اور دین کے اندر غلو کرنے سے بچے، دین کے اندر حد سے تجاوز کرنے سے بچے۔ انبیاء کی تعریف میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حد سے تجاوز کرنے سے بچے، صالحین اور بزرگ اور پیر کی تعریف میں حد سے تجاوز کرنے سے بچے، اپنے اوپر سختی کرنے سے بچے، اپنے آپ کے اوپر مشقت اور پریشانی ڈالنے سے بچے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور جس کام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اگر کوئی شخص اس کو کرتا ہے تو یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جو شخص جس کی پیروی کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جس طرح جو شخص کی پیروی کرتا ہے وہ شخص خود گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور راہ راست سے ہٹ چکا ہے اور وہ لوگ ضلالت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے اخلاق و کردار اور اعمال اور تمام چیزوں کے اندر غلو سے پرہیز کریں، دین کے اندر افراط و تفریط سے اجتناب کرے، دین کے اندر کمی اور بیشی کرنے سے اجتناب کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حد سے تجاوز کرنے سے پرہیز کرے، انبیاء اور صالحین اور بزرگ کی تعریف میں حد سے تجاوز کرنے سے پرہیز کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین میں غلو کرنے سے بچائے، دین کے اندر حد سے تجاوز کرنے سے بچائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔